ڈرون بھی حلال اور حرام ہوتے ہیں؟ جی ہاں ہوتے ہیں بھائی. یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ لگی ہے انجنا کشف سے. انجنا جو ہے ایک انجانی سی لڑکی ہے. دنیا بھر کے اسلامی دیش حلال شبد یعنی کہ لفظ سن کر ترکیہ کے ہتھیار خریدنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. سارے چھونے کا کے گئے نا کہ اچھا یہ حلال ہے, ہاں یہ والا ڈرون دے دو, یہ والا حرام ہے, نہ یہ پیک کر دو, یہ نہیں مجھے چاہیے, یہ والا دے دیں بھائی, 2 دے دیجیے گا یہ والے. او خدا دا واسطے بی بی کوئی اپنی عقل کو ہاتھ مار. بھارتی میڈیا جناب, ہم تو ان سے کہہ ہی رہے تھے کہ جناب کتنا غلط ہے, لیکن اب وہاں پہ بھی جو ہے انٹرنیشنل بیزتی بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے, مطلب نیو یارک ٹائمز سے بھی چپیڑے پڑ رہی ہیں, کہیں اور سے نہیں, نیو یارک ٹائمز سے چپیڑے پڑ رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بھارتی میڈیا جب سے بھارت یہ جنگ ہارا ہے اس کے بعد سے ایسی بیوقوفیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں نا ہنسی آتی ہے. یقین کریں, آپ کو مجھے پتا ہے پاکستانی میڈیا سے بڑی ناراضگیاں رہتی ہوں گی, لیکن یہ جب نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے نا تو ہمارا کیس تگڑا ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جناب ہم آپ کے سامنے حلال ڈرونز اور حرام ڈرونز پیش کرنے والے ہیں. جی ہاں, آپ نے حلال کھانا اور حرام کھانا تو آپ نے سنا ہوگا کہ کون سا کھانا جو ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ڈرونز بھی حلال اور حرام ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی ہاں, یہ کیا کہانی ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کہانی شیئر کریں گے. بھارتی میڈیا جناب, ہم تو ان سے کہہ ہی رہے تھے کہ جناب کتنا غلط ہے, لیکن اب وہاں پہ بھی جو ہے انٹرنیشنل بیزتی بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ خبر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو تجزیہ کار ہیں وہ خود ان کے بارے میں بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی کھل کے ابھی تھوڑی دیر میں یہ جو ابھی تھوڑا سا ایک کلپ ہے یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھانے جا رہا ہوں. یہ لائیو شو کے اندر انڈیا کے اندر کہا گیا اور اس کے بعد لڑائیاں وہاں پہ شروع ہو گئی, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو کل کا جو دن تھا وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ پی ایس ایل کا اور آئی پی ایل کے دونوں کا آغاز جو ہے وہ ایک ہی دن دوبارہ شروع ہونے جا رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی اس جنگ کی وجہ سے جو ہے دونوں جگہوں کے اوپر یہ کرکٹ کی لیگز جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی, لیکن اللہ کا کرنا تھا, میں نہیں جانتا یا کیا وجہ تھی, لیکن پی ایس ایل کا میچ جو ہے وہ شروع ہو گیا ٹائم کے اوپر, لیکن آئی پی ایل کا میچ شروع نہیں ہو سکا کیونکہ اتنی کو بارش ہوئی کہ وہ ٹائم پہ شروع ہی نہیں ہو سکا. پی ایس ایل کا البتہ میچ جو ہے وہاں پہ شروع ہوا, اور وہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہ آئے, ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے آئے, اور بڑا مطلب یہ ایک دم ہی ماحول چینج ہو گیا. دس واز اے ویری بگ سرپرائز کہ وہ وہاں پہ آئے. ظاہری بات ہے, ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ بات, خاص طور پہ راول پنڈی کے اندر چونکہ میچ ہو رہا تھا, تو وہیں پہ نور خان ایئر بیس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا تھا کہ جی ہم نے یہاں پہ حملہ کیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اور پتہ نہیں جی ایچ کیو جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کرنے لگے. فیک نیوز ہے, فیک کی ہے نا, سارے فیک کی ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے, تو وہ اس لیے یہ جو پی ایس ایل کا میچ تھا یہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا. تو پاکستان کا اللہ کا لاکھ شکر ہے, میچ جو ہے وہ اسی طرح ہی شروع ہوا, کوئی ڈسرپشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, اسی طرح ہی خوشیاں جو ہے وہ, اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ جو ہے اس کے اندر بھی کیا گیا. اس کے علاوہ بھارت کے اندر نفرت سے کوٹ کے بھرے میں, آپ جانتے ہیں یہ. اب وہاں پہ ان سے اپنی جو ہار ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھارتی میوزک کمپنی ہے زی میوزک, اس نے یوٹیوب کے اوپر اپنے جو چینل ہے وہاں پہ موجود گانوں سے مشہور جو پاکستانی گلوکار ہیں عاطف اسلم, ان کے گانے وہاں سے جناب ان کا نام ہٹا دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ان کا نام یہاں پہ نہیں آئے گا. میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم پہ پاکستان کے تمام گانے جو ہے وہ ہٹانے کا کہہ دیا گیا کہ جی یہ جو پاکستانی سنگرز کے گانے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. اور یہ اقدام جو ہے وہ بھارتی وزارت اطلاعات کی جانب سے جو ہے وہ آیا ہے, اور اس کے بعد یہ اس طرح کا عمل ہو رہا ہے. نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں یار, میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور کیا انہوں نے حرکت کی ہے کہ ان کے جو جس طرح امیزون ہوتا ہے آن لائن, جس طرح آپ جس کے اوپر شاپنگ کر سکتے ہیں, تو انڈیا کے اندر جو امیزون ہے اور فلپکارٹ ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پلیٹ فارمز کو نوٹسز وہاں کی بھارتی حکومت نے جاری کر دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا نہیں بیچنا, آپ لوگوں نے اپنے ان پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سیل نہیں ہوگا. کتنے چھوٹا ذہن ہے ان لوگوں کا, مطلب وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ کرکٹ کے لیے بھی تو لوگ خرید سکتے ہیں نا, ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اتنی نفرت ہے کہ وہاں پہ آپ کسی پاکستانی کرکٹر کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب وہ فلاں بندہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یا وہ بہت اچھا کھیلتا ہے, نہیں بول سکتے کیونکہ پڑ جاتے ہیں, لڑنا شروع کر دیتے ہیں 1 منٹ میں یہ لوگ. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب جہاں پہ ہمارے ساتھ پھڈے چل رہے ہیں وہیں پہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا نے جناب پنگا لیا ہوا ہے. اور وہاں کی کہانی کیا ہے کہ وہاں پہ ایک نیا تجارتی جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا, اور اس میں بنگلہ دیشی ریڈی میڈ گارمنٹس کے داخلے کو صرف 2 ہندوستانی بندرگاہوں کلکتہ اور ممبئی تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا کہ یہاں سے ان کی انٹری ہو سکتی ہے.
باقی کسی جگہ سے جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور تمام زمینی بندرگاہیں جو ہیں وہ ان درآمدات کے لیے پہلے استعمال ہونے والی تمام زمینی بندرگاہیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں, جن کی مالیت سالانہ $700 ملین سے زیادہ ہے, جو تجارتی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کا اشارہ ہے. اور یہ تبدیلی غالباً بنگلہ دیشی اقدامات کے جواب میں آئی ہے, کیونکہ یونس حکومت نے بھی جو ہے وہ زمینی بندرگاہوں کے ذریعے ہندوستانی یان کی برآمد پر بندرگاہوں پر پابندیاں جو ہے وہ عائد کی تھیں, اور اس سے ہندوستانی جو یان تھی اس کی برآمدات جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا تھا. تو ریسیپروکل کام مطلب وہاں پہ بھی ٹینشن جو ہے ایک پوری چل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک تصویر جناب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذرا شیئر کرنا چاہیں گے. یہ کلیش رپورٹ ایک ویب سائٹ ہے, ایک اکاؤنٹ ہے جو بیسکلی سیکورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ اکثر کامنٹری کرتا ہے, خبریں شیئر کرتا ہے. تو انہوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ جی چائنا مارکس پاکستان 6 انڈین جیٹ کلز, 3 رافیلز, 1 Su-30, 1 MiG-21 and 1 Huron UAV on its J-10C jets. کہ بھائی ان کے ماڈل نے مطلب J-10C جو ان کا چائنا کا جو جیٹ ہے وہ پاکستان نے استعمال کیا ہے. تو اگر آپ اس کو غور سے اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں بیسکلی انہوں نے وہ جو مختلف جہاز اور ان کے مختلف ماڈل نمبرز جو بنتے ہیں اس کو پرنٹ کیا ہے. تو ہم تو چیزہ لے ہی رہے ہیں انڈیا کا, ادھر چینی بھی جو ہے نا انہوں نے بھی چین نہیں آ رہا. کبھی وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا دیتے ہیں, آپ نے پتہ نہیں شاید ابھی تک دیکھ بھی نہیں ہوگی, کہ وہ 4-5 جو ہے وہ بندے ہیں اور مخولیے, انہوں نے سر کے اوپر جو ہے وہ جہاز بنائے ہوئے ہیں, اور یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو اس کے اوپر بھی وہ ڈانس کر رہے ہیں, اور ان کا بھی جو ہے بڑا تپ کے مطلب. اور اب تو میں نے دیکھا کہ اس گانے کے اوپر اور بھی ویڈیوز بننا شروع ہو گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی کہ اسی گانے کو کوئی کسی کانسرٹ میں بھی پلے کیا جا رہا تھا. اب مطلب اتنا زیادہ ان لوگوں کا جو ہے نا مذاق بننا شروع ہو گیا ہے. مزہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اور ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. دوسری جانب جناب جہاں پہ جہازوں کی بات ہو رہی ہے, میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے وہ جو پاکستانی پی ایف کے جو ایک آفیسر ہیں کامران مسیح, ان کے بارے میں نے تھوڑی سی انفارمیشن ایک شیئر کی تھی. اچھا میں حیران ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا, اور میں نے بعد میں مجھے پتہ لگا, مجھے اور بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ بھائی جان ان کے چکر میں تو پتہ نہیں کتنی تقریبیں ہو گئی ہیں, ان کے چکر میں تو پتہ نہیں وہاں پہ کتنے یوٹیوبر ان کے گھر چلے گئے ہیں جا کے ان کے پتہ نہیں رشتہ داروں کے انٹرویوز وغیرہ کرنا. میں کہا تاڈا دماغ تو نہیں خراب, کی کرتے پہ ہو یار, ویسے 100 دفعہ کرو لیکن غلط چیز مت ایٹریبیوٹ کرو. کامران مسیح میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے قابل عزت ہے بھائی, پی ایف کا آفیسر ہے, لیکن غلط چیز اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ مت کرے. ٹھیک ہے, مطلب آپ اگر میں ایک اینکر ہوں, ٹھیک ہے, میں نے اپنا جتنی میری کیپیسٹی تھی میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران کوریج کی, آپ کو دکھایا جو کہ, لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ منصور علی خان نے جناب ایک ٹینک بھی انڈیا کا تباہ کیتا ہے, یار یہ مت کریں. میرے کھاتے میں وہ چیز مت ڈالیں جو میں نے کی نہیں ہے. تو میرا صرف یہ اعتراض. اب میں اس کے اوپر میں نے ایک اور بھی مجھے پتہ لگا کہ کوئی پاکستانی اینکر ہیں, مجھے نہیں پتا کون ہے, لیکن مجھے پتہ لگا کہ کوئی پاکستانی اینکر ہے, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ بڑا زبردست پائلٹ ہے, میرا جو ہے وہ ہمسایہ بھی ہے اور میرا گرہیں بھی, اور یہ تو بہت اعلیٰ ہے, یہ تو جہاز بڑا اعلیٰ اڑاتا ہے, یہ پائلٹ ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یار وہ نہیں ہے پائلٹ بھائی. چلیں میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹا سا پروف رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اور اس کو سرچ کیجیے گا, میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں اس کو سرچ کر لیجیے گا جسٹ ٹو پروو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ وہ تصویر ہے کامران مسیح کی جو اکثر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. اب چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ جیکٹ دیکھ رہے ہیں ان کی, انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, اس جیکٹ کے اوپر یہ سائن دیکھ رہے ہیں, یہ جو بلیک کلر کا اوپر وائٹ سائن ہے, یہ بیسکلی آدھا پر ہے, مطلب ایک پر ہے نا. عام طور پہ 2 پر ہوتے ہیں, تو یہ ایک پر ہے. یہ جو ایک پر ہے نا, یہ جو سائن ان کے یہاں پہ لگا ہوا ہے, یہ بیسکلی نیویگیٹر کا پر ہوتا ہے. اس کو نیویگیٹرز جو ہوتے ہیں نا یہ وہ پہنتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ پاکستان ایئر فورس کا بیج ہے نیویگیٹر کا, یہ ہم نے نکالا ہوا ہے. یہ دیکھیے اس میں ایک پر ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی شو کرتا ہے کہ یہ پائلٹ نہیں ہے, یہ ایک نیویگیٹر ہے. نیویگیٹر کا کام ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ کے جو ہوتا ہے وہ پائلٹ کو گائیڈ کرنا, نیویگیٹ کروانا کہ یہ جہاز جو ہے اب آپ نے یہاں لے کے جانا ہے, یہ اس طرح کی نیویگیشن میں آپ ہیلپ کرتے ہیں. تو ان کا یہ کام ہے. اور یہ میں آپ کو جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ C-130 جو کہ کارگو پلین ہے پاکستان ایئر فورس کا, اس میں یہ نیویگیٹر کا کام کرتے ہیں. ایون اس تصویر کے اندر بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یوں ہیڈ فونس پہنے ہوئے, تو جو پائلٹ ہوتا ہے نا اس کا ایک ہیلمٹ ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر, یہ اس میں یہ نوجوان جو ہمارے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ایکچولی شوٹ کیا تھا جا کے انڈین پلینس کو, یہ دیکھیں انہوں نے گود کے اندر جو ہے وہ ہیلمٹ رکھے ہوئے اپنے. تو جو پائلٹس ہوتے ہیں نا ان کے پاس پراپر ہیلمٹس ہوتے ہیں, یہ نیویگیٹر ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, نتھنگ اگینسٹ ہم. وہ اس بیچارے نے, میرا نہیں خیال, مجھے تو نہیں میرے سامنے کوئی اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہو کہ جس میں کامران نے خود کہا ہو کہ بھائی جان میں پائلٹ ہوں تو میں جہاز اڑاتے ہیں جا کے. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ اب اس کے اوپر پتہ نہیں دنیا جہاں کے, میں ایسے یوٹیوبروں کو میں نے دیکھا ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سامان بنایا ہوا تھا اس کے اوپر,
کہ جی وہ ایک نے کہا کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایک نے پتہ نہیں اس کی کسی بیوی کا انٹرویو ڈلوا دیا, ایک نے پتہ نہیں اس کے بھائی کا انٹرویو ڈلوا دیا. او بابا پہلے پوری سٹوری تو چیک کروا لو یار. چلیں میں باقی چھوٹے موٹے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا, میں ان سے تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں, لیکن سینئر جرنلسٹ کو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پہلے ایک چیز کو ویریفائی کر لیں کہ ایسا کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا یہ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا حلال ڈرونز اور حرام ڈرونز کے اوپر. اب آپ حیران ہوں گے یار یہ کون سے والے ڈرون ہوتے ہیں, مطلب ڈرون بھی حلال اور حرام ہوتے ہیں. جی ہاں ہوتے ہیں بھائی جان. یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ لگی ہے انجنا کشپ سے. اب آپ کہیں گے انجنا کشپ کون ہے؟ انجنا جو ہے ایک انجانی سی لڑکی ہے. انجنا جو ہے بیسکلی ایک انڈین اینکر ہے, آج تک کا ان کا چینل ہے وہاں پہ, تو بڑی فیمس ہے وہاں پہ, مطلب انڈیا کے اندر بڑی دیکھی جاتی ہے. آپ لوگ تو نہیں دیکھتے نا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ہم آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے نا ان کے سارے کرتوت دکھاتے ہیں. تو یہ انجنا جو ہے وہ اس نے پورا ایک سیگمنٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر, اور اس نے کہا کہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترکی سے ڈرونز کیوں لیتا ہے؟ یہ ترکی سے کیوں لیتا ہے؟ آج کل یہ ترکی کے پیچھے نا ہاتھ دھو کے پڑے میں, بہت ہاتھ دھو کے پڑے میں. اچھا تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ دیکھیں مطلب انڈیا کا پاکستان کا اور ٹرکی کا جھنڈا بھی آپس میں بہت ملتا ہے. انہوں نے لال رنگ دا ساڑھا ہرے رنگ دا, ان کو اس سے بھی چڑھتی ہوگی کہ یار ہے تو بالکل آپس میں بھائیوں کی طرح یہ لوگ. اچھا وہ کہتی ہے جی کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹرکی کے ڈرونز جو ہیں وہ کیوں استعمال کر رہا ہے پاکستان؟ تو میں بتاتی ہوں. وہ جی اس لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ ان کے ڈرونز جو ہے نا وہ حلال ڈرونز ہیں. حلال, ہاں جی, another ڈرون حلال ڈرون ہے. تو اس نے کہا جی سننے میں عجیب لگ رہا ہے لیکن ترکیہ جو ہے یعنی ترکی جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ ہی اس طرح پر کرتا ہے کہ اس کے ہتھیار حلال ہتھیار ہیں. اپنے ہتھیاروں پر دھرم کا چولا ڈال کر وہ دنیا بھر کے اسلامی دیشوں کو اپنے ہتھیار بیچتا ہے. ترکیہ ہتھیاروں کے بازار کا بہت بڑا کھلاڑی بننا چاہتا ہے, اس لیے وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ حلال بتا کر کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ دنیا بھر کے اسلامی دیش حلال شبد یعنی کہ لفظ سن کر ترکیہ کے ہتھیار خریدنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. سارے چھونے کا کے گئے نا ہے تیری طرح انجانی سی ایک لڑکی جس طرح نا بالکل وہ اس طرح ہمارے وہ سارے خرید رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ حلال ہے, ہاں یہ والا ڈرون دے دو, یہ والا حرام ہے, نہ یہ پیک کر دو, یہ نہیں مجھے چاہیے, یہ والا دے دیں بھائی, 2 دے دیجیے گا یہ والے. او خدا واسطے بی بی کوئی اپنی عقل کو ہاتھ مار. ٹھیک ہے, میں مانا تم لوگوں کو مسلمانوں سے ایشوز ہیں, مانا تم لوگوں نے ایم ہی بلا وجہ جو ہے وہ چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں کہ یہ والا چکر مطلب. اچھا ایک مجھے بات بتاؤ, چلو 1 منٹ کے لیے, یہ تم لوگوں نے جو اسرائیل والے جو ڈرونز بھیجے تھے ہے یہ گاؤں ماتا کا چکر لگوا کے بھیجے تھے, گاؤں ماتا کے نیچے سے گزار کے بھیجے تھے کہ جی یہ والے جو ہے نا یہ ہندو ڈرون ہیں, یہ پکے والے ساڑھے ہندو ڈرون ہیں, ان کو تلک لگا کے بھیجا تھا ہم نے. کیا بچوں والی بات ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئے تم لوگوں کا؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ فار گاڈ سیک یار جرنلزم کرو, کوئی بات کر لو. آپ یہ کہہ دو ہاں جی ان کا مسلم کنیکشن ہے آپس میں, ہاں جی اس وجہ سے انہوں نے ان کو دیے ہیں, ہاں جی اس وجہ سے ٹرکی کے ساتھ. اچھا چلو ساری باتیں چھوڑو, اے جڑے چائنا والے جہاز ہے گنے انہوں نے کی چکر ہے؟ اے کیڑی پوجا کر کے آندے نے, یا کون سا ان کا مطلب ان کا مذہب کون سا ہے جو ہم نے تو جن اپنے چینی جہازوں سے تم لوگوں کے جہاز اڑائے ہیں, اس کا کیا چکر ہے؟ اس کا کون سا مذہب ہے؟ اس کا کون سا دین ہے؟ ایویں بلا وجہ بیٹھ کے نہ سر نہ پیر, ایویں خام خواہ بس جو منہ میں آیا بول دیا بیٹھ کے, انڈینز کو بیوقوف بنا دیا. اصل میں اور کوئی چکر نہیں ہے. اگر آپ پیچھے دیکھیں نا اس کے جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ بیسکلی مسلمان نفرت ہے. مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے, اپنی ہندو جو پاپولیشن ہے اس کو جتنا مسلمانوں کے اگینسٹ بھڑکایا جا سکتا ہے بھڑکایا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو سیکولر ہونے کا تم لوگ ڈرامہ کرتے ہو نا, تم لوگ سیکولرزم سے کوسوں دور ہو. اچھا میں مان بھی لوں تم لوگوں کی بات, چلو 1 منٹ کے لیے ٹھیک ہے, ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. چائنا کا جس طرح اپنا ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے حکومت چلانے کا, طرز حکومت چلانے کا. چلو 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ تمہارا سسٹم جو ہے وہ سیکولر ہے. وہ سیکولر بن کے تو دکھاؤ. تمہارے لیڈر بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف, تمہارے اینکرز بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف, تمہاری جو دیگر جو تمہارے پنڈت ہیں وہ جو بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف. تو میں اسی لیے میں کہتا ہوں تم لوگ سیکولر وغیرہ کوئی نہیں ہو, تم لوگ ایک پراپر ہندو اسٹیٹ ہو. حقیقت یہ ہے, اور وہ بھی کٹر ہندو. وہ ہندوؤں کے اندر بھی ایک تو ہوتے ہیں نا جو میڈیوکرز ہوتے ہیں یا آزاد خیال ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بات بھی برداشت کر سکیں. تم لوگ کٹر ہندو ہو اور تم لوگ کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتے. تمہارے دلوں میں یہی ہے کہ باقی سارے مذہب ختم ہو جائے. سارے جتنے مذہب تم لوگوں کے اندر ہیں, چاہے کرسچنز ہوں, چاہے مسلمز ہوں, چاہے بدھسٹ ہوں, سب کے ساتھ تو لڑتے رہتے ہو تم لوگ چین سکون سے رہتے کس کے ساتھ ہو؟
اس کے بعد آگے چل کے کہتی ہے کہ جی جب تک پاکستان کی جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ترکیہ نے بھارت اور پاکستان دونوں کے خراب تعلقات کا خوب فائدہ اٹھایا ہے اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے. اس نے پاکستان جیسے اسلامک دیش کو چنا جو کہ ایک ہندو دیش بھارت سے الجھا رہتا ہے. اسی پروگرام میں آگے جا کے کہتی ہے انڈیا اور پاکستان کی 4 دن کی جنگ سے بھارت کو 5 سبق ملتے ہیں. اے لو جی دیدی کے جو ہے نا 5 سبق ذرا سن لیں. نمبر 1، چین اور ترکی ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. چل چنگی گل ہے، تینوں اے بھی پتہ لگ گیا. ایدے 1-2 ملک اور بھی پال لے، ازبکستان بھی ڈال لے بیچ میں، ٹھیک ہے، وہ بھی سپورٹ کرے گا. آگے چل، آگے کہتی ہے جی امریکہ پاکستان کو بھارت کے برابر کا مانے گا. اچھا تو تینوں پہلے نہیں شک سی اس گل کا. کہتی ہے کہ جی مطلب پاکستان اور بھارت جو ہے وہ امریکہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو 2-4 چپیڑے پڑی ہیں تو آپ کو ہوش آ گئی اس بات کی کہ واقعی برابر ہیں. اس کے بعد کہتی ہے کہ جی بھارت صرف روس اور فرانس پر بھروسہ کر سکتا ہے. فرانس سے بھی نہ کرنا، وہ تانوں 2 نمبر جہاز بھیج دیں نے، فرانس سے بھی نہ کری، ٹھیک ہے. تو آگے پھر کہتی ہے جی اگر آئندہ کبھی جنگ ہوئی تو بالی ووڈ اور سپورٹس کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ چپ رہیں گے. چلو انہوں نے بھی پہ جاؤ، ان کو بھی سب کو پڑ جا. یہ ان کا نا یہ ویسے ایک روٹین ہے، یہ نفرت پھیلانے کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو کیوں نہیں بولا؟ تو بھی بول، تم بتاؤ، بولو جے شری رام، بولو بھارت کی جے. مطلب یہ نا ایک ٹیسٹ کیس بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد کہتی ہے جی کہ آئی ایم ایف دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے. چلو سدھا ہی، مطلب اب ہمیں آئی ایم ایف بھی اچھا نہیں ملا. آئی ایم ایف بھی جو ہے نا وہ بھی پاکستان کو وہ کس بات کی تب چڑھی ہوئی کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ آئی ایم ایف کی قسط نہ مل سکے پاکستان کو. وہ مل گئی، انہوں نے کہا جی بالکل دیں گے، انہوں نے دے دی. اب اس کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ قسط کیوں دے دی. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے، جو ابھی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو اس وقت بالکل اپنے آل ٹائم ہائی کے پاس پہنچی ہوئی ہے اور کسی وقت بھی وہ بریک کر دے گی. مطلب یہ وہ سینٹیمنٹ ہے اس جنگ کے بعد پاکستان کے اندر انویسٹرز کا، پاکستان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز جہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ سینٹیمنٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے. اتنے مصیبتیں پہ نے کہ یار یہ کیا ہو گیا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک یہ شو ہے، یہ ٹی وی کے اوپر ابھی آیا ہے، ابھی انڈیا کے اوپر ہی. تو اس کے اندر ایک پارٹیسپینٹ جو تھا اس کے اندر وہ بول اٹھا، اس نے کہا بول اٹھا، اس نے کہا امریکہ کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہم ہار گئے. اس نے کہا ہار گئے ہیں، اس نے ایکسیپٹ کیا اور لڑ پیا اس کے ساتھ. اینکر یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، ہار گئے. یار دا بلڈی جوکر، سیریسلی دا بلڈی جوکرس. میرا بڑا دل کرتا ہے میں نا کاش کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ ان کو نا میں یہاں انوائٹ کر سکتا، اپنے پاس یہاں پہ انوائٹ کر سکتا، پھر ان کی صحیح طرح مطلب چھتر پریڈ جو ہے نا ان کی جاتی. ان کو سکھایا جاتا بیٹا جرنلزم کس طرح ہوتی ہے، انٹرویوز کس طرح کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، ٹاک شوز کس طرح کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. یہ جو تم لوگ مسخرہ پنا کرتے ہو نا وہاں پہ بیٹھ کے، اس طرح ٹی وی نہیں ہوتا. اب آپ صرف اسی سے اندازہ کیجئے کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر جو ہے یہ ایکچولی یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، نیو یارک ٹائمز کے اوپر پورا ایک آرٹیکل آیا ہے اس کے اوپر، اور انوپریتا داس اور پرگتی کے بی ان کی جانب سے یہ پورا لکھا گیا کہ ہاؤ دا انڈین میڈیا ایمپلیفائڈ فالسہڈز ان دا ڈرم بیٹ آف وار. اب میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے مطلب نیو یارک ٹائمز سے بھی چپیڑے پڑ رہی ہیں، کہیں اور سے نہیں، نیو یارک ٹائمز سے چپیڑے پڑ رہی ہیں. اور انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی آپس میں کلیشز ہوتے رہے ہیں، دونوں سائڈ کی جانب سے تھوڑا بہت جو ہے وہ مرچ مسالہ ایڈ کیا جاتا ہے. مطلب اگر لیٹ سے اگر 10 چیزیں اڑائی تھیں نا تو اس کو 15 لکھ دی جاتی ہیں، 13 لکھ دی جاتی ہیں. لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر ان کے مین اسٹریم میڈیا نے اور ان کے بڑے بڑے اینکروں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ شرمناک ہے، وہ ایسا شرمناک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ کر رہے تھے یہ حرکتیں کراچی کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے، پشاور کے حوالے سے، میں نے اس وقت کہا تھا میں کہ تم دیکھنا تمہیں پوری دنیا تمہارے پہ تھو کرے گی، پوری دنیا تمہیں کہیں گے چل باہر نکل، چل تم لوگوں کا جرنلزم سے کوئی تعلق سے پانڈے گئے سارے باہر نکلو تم سارے. اور وہی ہو رہا ہے کہ نیو یارک ٹائمز بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ تم لوگ قابل بھروسہ نہیں ہو. یہ پورا آرٹیکل چھپا ہے، یہ پورا آرٹیکل صرف ان کی میڈیا کے اوپر چھپا ہے. آپ سوچیں ذرا کتنے افسوس کی بات ہے. اس کے بعد ایک اور جو حرکت کی ہے انہوں نے انڈیا نے، وہ یہ ہے کہ جناب پچھلے 24 گھنٹے میں کئی پاکستانیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کر دیے انڈیا کے اندر. اچھا میرا تو انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کا کیا ہوا ہے. 9 مئی کو ہی مجھے ای میل آ گئی تھی ایکس کی طرف سے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا نے کہا ہے کہ منصور علی خان نے بند کرو. تو میں بالکل ٹھیک ہے، چنگی گل ہے، یوٹیوب بھی بند کرتا ہے بھی بند کر دو. تو فیس بک ہم لوگ جو ہے وہ پوسٹ ہی نہیں کر رہے، ہم لوگ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز اب پوسٹ نہیں کرتے.
تو میں ویسے ہی آپ کو آپ کی آگاہی کے لیے ہم اس کو صرف یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں. وی آر ناٹ یوزنگ این ادر پلیٹ فارم. ٹک ٹاک کے اوپر کچھ گھنٹوں کے بعد ہم چھوٹے موٹے کلپس جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں. فیس بک کو ہم یوز نہیں کرتے. واٹس ایپ کے حوالے سے البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے اس کا لنک ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہم جیسی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ شیئر کرتے ہیں, تاکہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر آپ کو کسی وجہ سے نوٹیفکیشن نہ آئے تو وہاں سے آپ کلک کر کے جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا. مطلب چکر میں پتہ کیا ہے کہ مطلب ہم کھچے ماریں, ٹھیک ہے, ہم گند پھیلائیں, ہم بدبو پھیلائیں, اور خبردار خبردار ہمارے لوگوں کو کسی نے سچائی بتائی تو خبردار کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی اور نہیں بتائے گا. بس ہم جو بکواس کریں, ہم جو فضول بات کریں, بس لوگ اس کو ہضم کر لیں اور کوئی بیچ میں نہیں آئے گا, کسی نے کوئی اور بات نہیں کرنی. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.